کیا آپ پوری طرح سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے اور یہ حیرت انگیز طور پر مایوس کن ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہر موڑ پر آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ ریزن ہو سکتی ہیں جو میں آگے آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنزن کسی سے کوئی بات کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹینشن ہماری مثبت ہو، لیکن یہ بات چیت کا طریقہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ لوگ اس طنز یا چھیڑ کو ہو سکتا ہے محسوس بھی کریں، اور یقینی طور پر آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن اگلا بندہ آپ کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ اگلا ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں۔ آپ شائستہ، مہذب، پولائٹ نظر آنے کے لیے اپنے جذبات چھپاتے ہیں یا اپنے اظہار کو نیوٹرل رکھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کے لیے آپ کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غصے میں ہیں، جذباتی اشارے کے بغیر آپ کیا کہتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اس سے آسانی سے غلط آپ کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ واقعی خوش ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں آپ غصے میں ہیں، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناٹ بینگ فلی پریزنٹ، کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، لوگوں کے بیچ موجود رہتے ہوئے، جب آپ کسی اپنے کام کو سوچ رہے ہوں یا فون میں گم ہو، اپنے خیالوں میں گم ہو، تو دوسروں کی نظر میں آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ماتھے پر بل آنا یا کسی سے بات چیت کرنے کے دوران اپنے ناک کو ہاتھ لگانا، ہونٹوں کو پیچھے کرنا، یہ سب منفی تاثر قائم کرتا ہے۔ دوسرے آپ کو غلط انداز میں لے سکتے ہیں اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے بالوں سے کھیلنا، چہرہ کھرچنا، کالر کھینچنا، یہ حربے اور عادات بھی منفی پیغامات بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب جیسچرز ہمارے لیے ہمیں نروس اور انڈر کانفیڈنس ظاہر کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ ناٹ میکنگ آئی کانٹیکٹ، اکثر اوقات دوسروں سے بات کرتے وقت آنکھ سے رابطہ نہ کرنے والے افراد پر اعتماد کرنے کا امکان کم ہوتا ہے، تو اگلے بندے کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں بن پاتا، اور اگر لوگوں کو دیکھ کر بات نہ کی جائے تو ان کو قدردان محسوس نہیں ہوتا۔ اگلا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بات کو مکمل طور پر نہ سنیں اور اس سے دو رشتوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ اگر ہم سننے کی سینس ہمیں اچھی نہیں ہے، ہم بات کو پوری طرح سنیں گے نہیں، تو ڈیفینیٹلی غلط فہمی تو آنی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات کو پوری طرح نہ سنیں اور لاسٹ میں ہی اسے کاٹ کر ایزمپشن بنا دیں، اور ایزمپشن خود سے بنا لینا، ایزیوم کر لینا کہ یہ سب ہوا ہوگا، تو اس سے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ شائع ہونا اور انٹروورٹ ہونا، اگرچہ شائع ہونا اور انٹروورٹ ہونا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو اس طرح آپ کے پاس آنے کے لیے اضافی مشقت لگ سکتی ہے۔ اکثر لوگ اس طرح آپ کو جج کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایگوئسٹک اور غصیلے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم شرمیلے ہوتے ہیں اور جھجکتے ہیں، اور اکثر ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے آرگیو کر رہے ہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ جس شخص سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، آپ اس کا دماغ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں اور اظہار نہیں کرتے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ معافی مانگتے رہنا، ہم میں سے اکثر ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، لیکن بغیر وجہ کے معافی مانگنا کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کنفیوزڈ ہیں اور انکلیئر ہے۔ دوسرے کی
نفسیات کو نہ سمجھنا. یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے لوگ نفسیات نہیں رکھتے تو وہ آپ کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور اصل میسج غائب ہو جاتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ آپ کا دماغ نہیں پڑھ سکتے. وہ نہیں جانتے کہ آپ کس جذبات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جب تک آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ نہیں جانتے. یہاں تک کہ اس سیارے کا سب سے زیادہ ہمدرد فرد آپ کو 100% سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ الگ انداز سے سوچتے ہوں اور لوگ آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہ کر پاتے ہوں اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں ہے، آپ کی آواز، بولنے کی رفتار اور ایکسنٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ایکسپریسو نہ ہونا یہ بھی غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے. ہم ایکسپریسو بننے کے لیے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آرگیو کر رہے ہیں. لیک آف اسٹیبلٹی، لیک آف کنونسنگ پاور یا کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ سب ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو وضاحت نہیں کر سکتے یا آپ چیزوں کو غلط طور پر سمجھتے ہیں. لیک آف نالج ہونا بھی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے. کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے احساسات کی شدت کو نہیں دیکھ سکتے اور دوسرے ہمیں صلاح دینے لگتے ہیں کہ آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمارے احساسات کی شدت کو نہیں دیکھ پاتے. اکثر ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کی مدد کس طرح کرنی ہے تو ہم مذاق کا سہارا لیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ انتہائی مایوس کن ہو سکتا ہے اور غلط فہمی ہونے کے احساس کو جنم دیتا ہے. بعض اوقات ہم کسی سے اپنی کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں تو وہ اپنی کسی مشکلات میں ہو سکتے ہیں اور ان کو وہ سب کچھ کرٹکس بھی لگ سکتا ہے اور ان پر ذاتی حملہ بھی لگ سکتا ہے. جب آپ دوسرے سے اپنی پریشانی اور احساس شیئر کرتے ہیں تو ان کو اپنی پریشانی یاد آنے لگتی ہے اور وہ ڈپریس فیل کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جانے دو، چھوڑو اور اس پر قابو پاؤ. تو اس سے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ہم کم بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے. ہم گفتگو پہلے کبھی شروع نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہم شرمیلے ہیں یا ایگوئسٹک ہیں. ہم فیصلہ لینے میں دیر کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم سست ہیں. ہم فیصلہ لینے میں جلدی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم جلد باز ہیں. ہمارا دوستی کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، لہٰذا کچھ فرض کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں. سوشل میڈیا کم استعمال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر ان کی پوسٹ کو پسند نہیں کرتے یا شیئر نہیں کرتے. ہم سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم فارغ ہیں اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اپنے اچیومنٹس لوگوں کے ساتھ بانٹنا پسند ہوتا ہے، دوسرے سمجھتے ہیں یہ شو آف کر رہے ہیں. ہمیں دوستوں کو مشورے دینا پسند ہے، دوسرے سمجھتے ہیں ہم سمارٹ بن رہے ہیں. چیٹ کے دوران ہم کم ایموجی استعمال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایموشن لیس پرسن ہیں. ہم ایکسپریسو بننے کے لیے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم آرگیو کر رہے ہیں. کمیونیکیشن گیپ ہونا بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتا ہے. آپ وہ واحد شخص ہیں جو خود کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، آپ کے گزرے ہوئے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے وہ ممکنہ طور پر نہیں جان سکتا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. آپ صرف واحد شخص ہیں جو خود کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. زندگی بہت سارے حقائق سے جڑی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری بناوٹی باتیں بھی ہیں اور بہت ساری غلط باتیں بھی، مگر لازمی نہیں کہ جو آپ کے لیے غلط ہیں وہ ہر ایک کے لیے غلط ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے غلط ہو وہ دوسرے کے لیے بالکل ٹھیک ہو. سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، مگر آپ کبھی بھی کسی دوسرے کے ایسے نقطہ نظر کی زد میں نہ آئیں جو آپ کو شرمندگی تک لے جائے.